بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 رمضان المبارک، یوم ولادت نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کی زندگی کا ایک چھوٹا سا تعارف اور احادیث کی روشنی میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے ساتھ محبت تھی اس کو بیان فرمائیں گے، اور آخر پر انشاءاللہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں ایک چھوٹا سا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں آپ کے مختصر سے تعارف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پیدائش کے حوالے سے کچھ اہم معلومات۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پہلے صاحبزادے تھے۔ آپ کی اس سے زیادہ عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک طرف آپ کی نسبتی شرافت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر ہے تو دوسری طرف آپ کی پرورش بھی آغوش رسالت میں ہی ہوئی۔ جہاں تک آپ کی تاریخ پیدائش کا تعلق ہے تو مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 15 رمضان المبارک 3 ہجری بمطابق 1 اپریل 625 عیسوی کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نام حرب رکھا تھا، جو کہ زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے حسن رکھ دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مسرور ہوئے۔ آپ نے خود ان کے کان میں اذان دی اور اپنا لعاب مبارک منہ میں ڈالا۔ پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ دیا۔ جہاں تک آپ کے القاب کا تعلق ہے تو آپ کا لقب ریحان النبی تھا۔ ریحان عربی میں پھول کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض کتابوں میں سید، شبر، مجتبی اور شبی رسول کو بھی آپ کے القاب میں شامل کیا گیا ہے۔ آپ کی کنیت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو محمد تھی۔ ایک روایت کے مطابق یہ کنیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمائی تھی، حالانکہ بڑے ہو کر آپ نے کسی بھی فرزند کا نام محمد نہیں رکھا۔ جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آپ سے تعلق ہے تو اس میں ایک نہیں بہت ساری احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہم ان میں سے کچھ احادیث اب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بچپن کے ابتدائی 7 سال تک حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صحبت نبوی پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت و شفقت کے واقعات بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر رونق افروز تھے اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں کی طرف دیکھتے تھے اور ایک طرف حسن کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ ملاحظہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کس طرح حرف بحرف پوری ہوئی۔ جنگ صفین اور جنگ جمل کے بعد مسلمانوں میں قاتلین عثمان کے بارے میں پیدا ہونے والا اختلاف کس قدر بڑھ گیا تھا۔ بالآخر مسلمانوں کی ان دونوں جماعتوں کے درمیان صلح کا صحرا بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سران پڑا۔ اس حدیث سے دونوں جماعتوں کا مسلمان ہونا بھی واضح ہو گیا۔ پھر صلح کی نوید بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے ظاہر ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایک اور واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوش مبارک پر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بالعلی کو لیے جا رہے تھے۔ ایک شخص نے دیکھ کر کہا کہ یعنی صاحبزادے بڑی اچھی سواری پر بیٹھے ہو۔ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جواب میں، اور سوار بھی تو بہترین ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی اس سے محبت فرما، اور یہ بات آپ نے 3 بار فرمائی۔ حدیث مبارکہ کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف احادیث جیسے کہ ریحان الدنیا والآخرہ الحسن والحسین، یعنی دنیا اور آخرت کے پھول حسن اور حسین ہیں۔ اس کے علاوہ الحسن والحسین سبت من الاسباط، حسن اور حسین میری اولاد کی اولاد ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اس کی زندگی سب سے بہتر ہے جس نے اپنی زندگی میں دوسروں کو بھی شامل کیا، اور اس کی زندگی سب سے بری ہے جس نے اکیلے زندگی گزاری۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جب اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو دوسروں کا بھی خیال رکھیں، جو آپ اپنے لیے اچھا سوچیں وہ دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔
اور اگر آپ کو کوئی خود اپنے لیے کوئی چیز بری لگتی ہے تو وہ دوسروں کے لیے بھی بری لگے. اس لیے جب دعا مانگے تو صرف اپنے لیے دعا نہ مانگے، جب کوئی چیز مانگے تو صرف اپنے لیے چیز نہ مانگے، جب کوئی چیز خریدے، جب کوئی چیز کھائیں تو صرف اکیلے نہ کھائیں، دوسروں کو بھی اس میں شامل کریں. آخر پر ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں ایک ہدیہ، ایک چھوٹا سا نذرانِ عقیدت پیش کریں گے. ہے حسن حسین نبی کے پھول جنہیں سونگتے تھے میرے رسول، ہے علی پیدر تو ماں بطول جو نگاہ حق میں ہوئے قبول، ہوئی جن پہ رحمت حق نزول، ملوں ان کے کوچے کی منہ پہ دھول، ہوا شاد ان سے دل ملول، کرم ان کا خلق پہ عام ہے، میرا پنجتن کو سلام ہے، میرا پنجتن کو سلام ہے. بڑا جس کا دنیا میں نام ہے، بڑا جس کا دنیا میں نام ہے، میرا پنجتن کو سلام ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.